الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں ہندوستان کے مسلمانوں پر بالخصوص اور پھر بالعموم دنیا کے دیگر جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت پر، سب پر نہیں مگر ان کی اکثریت پر، اللہ کے آنے والے عذاب کے حوالے سے، اور بالخصوص جیسا میں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اپنے منصب سے خارج کیے جانے کی اور ان کی جگہ پر دوسروں کو اس عظیم منصب پر فائز کرنے کی خبر کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر آنے والے اللہ کے عذاب کے تعلق سے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا غضب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناکارہ لوگوں کو، یہ لوگ جس منصب پر فائز کر دیے گئے تھے، وہ اپنے منصبی اس فریضے سے اس قدر لاپرواہی لگاتار برتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نکال رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قوم کی تبدیلی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس کی تمہید باندھی، اور گناہوں میں سے چند وہ میجر جو کرائمز ہیں، یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو ہے شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، ہے نا۔ اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک اہم ترین غلطی، میجر کرائم کا میں نے سرسری ذکر کیا تھا، اور اس کی تفصیلات کے کچھ جرائم میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بتائے تھے، اور انہیں کئی مرتبہ وہی جو ہے بتاتا آیا ہوں۔ انہیں دعوت دینے کے انداز میں، دعوت دینے کے طریقہ کار میں جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جس کے اندر میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے یہ بات دہرائی تھی کہ رشتوں کو جوڑ کر یاد دہانی کرنے اور اصلاح کرنے کے بجائے خونی رشتے کو، قومی رشتے کو اور دینی رشتے کو کاٹ کر دعوت دینے کی اکثر داعیوں کو عادت ہے، اکثر ان کا طریقہ کار یا ان کا انداز دعوت اس طرح کا ہے، اور پیغمبروں پر جو سابق میں گزرے ہیں ان پر ایمان لا کر، تحقیق کر کے ان کے پیغمبر ہونے کو ثابت کرتے ہوئے ان سے رشتے جوڑ کر پھر
یعنی انہی کے حوالے سے ان کی سچی تعلیمات جن کو اللہ نے آج تک باقی رکھا ہے، وہ اس حوالے سے لوگوں کے سامنے حق کی بات کو پیش کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا، ان کو ریڈیکیول کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کے حوالے سے جو بیہودہ اور بیتکی باتیں ہیں وہ بڑا مانتے ہوئے ہے نا ایز این ایویڈنس پیش کرنا کہ بھائی ان حرکتوں کی وجہ سے تو وہ قابل اتباع نہیں ہیں، وہ کیسے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ مہان کیسے ہو سکتے ہیں جب اتنی چھچوری اور نیچ اور گری ہوئی حرکتیں جو ہے ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، وہ بڑا یعنی پکے ایویڈنس کے طور پر لے کر باتوں کو جو ہے پیش کرنا، اور اسلام کو ایک الگ لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور سپیریئر اور بالکل الگ مطلب ایسا دین جس سے تم لوگوں کے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انداز میں پیش کرنا، اور ایسے ہی رویہ یعنی کم و بیش، اور سب نہیں کرتے، ویرینگ ڈگریز میں ہر کوئی کرتا ہے، بہرحال یعنی ایک اجمالی میں اس کے اوپر تبصرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ تو انداز ہے لوگوں کا۔ آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رویہ ہے کہ بھئی ان کے اندر کے حقائق کے اوپر بات کرنا اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان پر ایمان لانا، ان کتابوں کے اوپر ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرنا ہے نا، اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہاں سے اپنی بات کو جو ہے پیش کرنا، اور یہ بتانا کہ قرآن تو محض مطلب ریمائنڈ کر رہا ہے وہی باتوں کو جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا کی گئی تھی، جو آپ کے پیغمبروں پر جو ہے نازل کی گئی تھی، ہے نا۔ تو وہ رائل رویہ، وہ بردبارانہ رویہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، جس کے سراپا پیکر اور نمونہ ہے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، وہ رویے کو چھوڑ کر اب وہ کتابوں میں سے نقص نکالنا، ان کے اندر جو تحریف ہو گئی، تحریف کے اوپر پوری فوکس، اور پھر وہ ہے نا ان کتابوں کو ڈسکریڈٹ کرنا کہ اب وہ اتباع کے اور اس کے لائق نہیں ہیں، اب بس وہ چھوڑ دینے کے لائق ہیں، اور اب بس آپ کو جو فالو کرنا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ پورا جو یعنی ایک رویے کا تبصرہ جو میں کر رہا ہوں، یہ رویہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے، اور اس کے برمقابل یعنی جو رویہ ہونا چاہیے وہ میں تفصیل کے ساتھ میں کسی قدر الگ الگ موقعوں پر آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں۔ یہ تو دعوتی طریقہ کار کے حوالے سے کچھ جرائم میں نے جو ہے لاسٹ ٹائم بیان کیا، لیکن ان سب پر جو بھاری پڑنے والا جو جرم ہے وہ ہے کہ سراسر دعوت دینا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات ہمارے بڑے اکابرین، ہمارے علماء، اہل علم یہ بار بار کہتے ہوئے آئے ہیں، اور اس بات پر میں اور آپ خود گواہ ہیں کہ امت مسلمہ کی میجورٹی دعوت کا کام نہیں کرتی۔ وہ جو تھوڑے سے لوگ، ویری مائنیوٹ ایک پرسنٹیج ان لوگوں کا ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ کرنے والوں کی غلطیاں میں نے آپ کے سامنے یعنی یہ گنائی ہیں کہ قرآن کے مطابق نہیں کر رہے وہ لوگ، ان کی اکثریت۔ یہ تو طریقہ کار پر بات ہو گئی، لیکن وہ جو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اللہ نے لوگوں میں سے چن کر نکالا تھا ہے نا، اور اس ذمہ داری پر فائز کیا تھا، وہ ذمہ داری ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی انجام نہیں دے رہی۔ اسی کو یعنی عام الفاظ کے اندر دعوت کا کام کہا جاتا ہے، لوگوں کو انوائٹ کرنا حق کی طرف ہے نا، دعوت دینا، اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر یہ ہے لوگوں پر گواہی دینا ہے نا۔ پچھلی مرتبہ اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے جو انتخاب کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے نا، ہم نے تمہیں بنایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، درمیانی امت، بیلنسڈ پیپل، بیلنسڈ نیشن۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بیلنس امت بنایا ہے۔ رسپانسبلٹی کا ہوش بھی اگر نہیں ہے ہماری، اگر اوور ویلمنگ میجورٹی کو ہے نا، اور وہ اس کو انجام دینے کے سلسلے میں بس زیادہ سے زیادہ
اکثریت کے اندر کیا ہے؟ چرچے ہیں، گفتگو ہے، اور وہی مسائل کے اوپر یعنی ایسے الجھ جاتے ہیں، ایسا دعوت ایسی دینا، ویسا نہیں دینا، ایسا دینا، کہ پھر اب وہ یعنی فیلڈ پر اتر کے کام کرنے کا جو ہے یعنی وہ گفتگو کرنے والے، وہ شعور رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت مائنیوٹ ایک پرسنٹیج باقی رہ جاتی، جو پھر فیلڈ میں اتر کے آخری مطلب ایکچولی کچھ کام کرتی۔ پھر کرنے والے یہ کرتے ہیں، ان کی اکثریت یہ غلطیاں کرتی ہے، سارے رشتے کاٹ کر جو ہے وہ اپنا ایک دین، انوکھا دین، یعنی لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ودیشی دھرم ہے، عربستانی دھرم ہے، ہمارا نہیں ہے، پرایا ہے، تو یعنی ہو از ریسپانسبل؟ ان کی یہ سوچ بنانے والا کون ہے؟ پتہ چلا ہم ہی ہیں۔ ہمارا پریزنٹیشن ہے، ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بھئی باہر سے آیا ہے نا، اور تمہارے دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مگر اچھا ہے، تمہارا خراب ہے، لہٰذا تم یہ لے لو، تم دھرم پریورتن کر لو، کنورٹ ہو جاؤ۔ نہیں، کنورٹ نہیں بولو بھائی، ریورٹ بولو، ریورٹ ہو جاؤ۔ یہ طریقے سے جو ہے ہمارے پاس بات ہوتی ہے۔ اوور ویلمنگ میجورٹی کا جرم کیا ہے؟ سرے سے دعوت ہی نہ دینا۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ قرآن مجید کی یہ 2 آیات سے جو ہے واضح ہو جاتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم، یعنی ازلم، ظلمہ کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، یعنی ظالم۔ ازلم کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم، مبالغے کا صیغہ، ایگزیجریشن جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کبیر، یعنی عربی سمجھنے والوں کے لیے کبیر کا مطلب ہے بڑا، لیکن اللہ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، پھر اس سے بڑا کوئی نہیں، یعنی پرمیشور ہے نا، سرشٹی کرتا، سرویشورا، جو سب سے جو الٹیمیٹ جو پاورفل ہے وہ ذات، اکبر، سب سے بڑی، سب سے بڑا۔ یہ عربی کے اندر یہ استعمال ہے۔ یہ اسی کا اپوزٹ جو ہے آپ کہیں صغیر، چھوٹا، اصغر مطلب سب سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا کوئی نہیں۔ یہ تو ظلمہ جو ہے ظلم کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، ازلم سب سے بڑا ظالم۔ اللہ پوچھ رہا ہے ومن، اور کون ہے؟ ازلم سب سے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ممن، اس شخص سے، اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کیا؟ کون ہے وہ جس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتن، جس نے شہادت کو چھپا دیا، گواہی کو چھپا دیا۔ اچھا، کیسی ہے وہ گواہی؟ کتم شہادتن عندہ، ہے وہ گواہی اس کے پاس، من اللہ، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس گواہی نہیں ہے مگر پھر بھی اسے گواہی دینے کی ذمہ داری دے دی گئی، ہے وہ گواہی اس کے پاس۔ کون ہے وٹنس اس بات پر؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے۔ کس کے پاس سے آئی وہ گواہی؟ وہ اللہ ہی کے پاس سے آئی، عندہ من اللہ۔ اور آگے کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا عمل کر رہے ہو، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ اگنورنٹ نہیں ہے کہ تمہارے پاس تم گواہی، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو تم رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اور تم کس طرح اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے گناہوں کے اندر اس ذمہ داری سے جو ہے کنارہ کش ہو کے، نظر انداز کر کے، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کے تم کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہو، یا پھر جاننے کے باوجود کیسے تم بہانے بازی کر کے اپنے آپ کو اس کام سے جو ہے پھر بھی بچا کر رکھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ خوب جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تم کو جو کچھ کر رہے ہو اس سے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ آیت صاف طور پر، واضح طور پر بتا رہی ہے کہ شہادت کی ذمہ داری انجام نہ کرنے والا، اس کو انجام نہ دینے والا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم۔ اچھا، یہ آیتیں کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی؟ سوال آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، فیلڈ پر جاتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں، تو
جواب آتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ تو دراصل یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتوں کا نزول ہوا تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یقیناً یہ یہودیوں کے لیے، یعنی انہیں مخاطب کرتے ہوئے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ویری گڈ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، یعنی دو تین پہلوؤں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت وہ یہودی چھپا رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ چھپانے کا جو ہے جرم کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کون چھپا رہا ہے؟ اس وقت حق کو چھپانے کا جو جرم ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اس وقت وہ لوگ چھپا رہے تھے، آج ہم چھپا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کے جو 5 بنیادی جو ارکان ہیں، 5 پلرز آف اسلام، بنی الاسلام علی 5 جو فنڈامنٹل پلرز ہیں اسلام کے، اس کا سب سے پہلا پلر ہے شہادت لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا نماز ہے اور روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے، باقی 4 پلر۔ فرسٹ پلر، اور ہر پلر کے اندر کرنے کا کام ہے۔ تو کس کے دین، آج کس کے دین میں گواہی دینے کی جو ہے ذمہ داری نمبر 1 پرائرٹی کے اوپر جو ہے بتائی گئی ہے؟ اس وقت وہ لوگ چھپا رہے تھے، آج کون چھپا رہا ہے؟ آج پتا چلا کہ ہماری مسلمانوں کی میجورٹی اس گناہ کی جو ہے گناہ عظیم کی مرتکب ہے، جانے انجانے میں۔ ٹھیک ہے، انجانے میں ہی صحیح، نہیں معلوم ہے، چھپا رہے، سو جرم ہو جا رہا وہ بھی نہیں معلوم، مگر اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ جرم کیسا ہے؟ کیا انجانے میں اگر یہ جرم ہو جائے تو پھر یعنی ایبسلیوٹ اس کی جو ہے معافی ہو جائے گی؟ تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، آپ چونکہ مسلمان ہیں، اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو نو۔ یعنی جیسے آپ کوئی وہیکل لے کر، کوئی گاڑی لے کر آپ روڈ پر نکل گئے تو کوئی ٹریفک وائلیشن اگر ہو گیا تو کیا آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے رول نہیں معلوم تھا، بغیر انڈیکیٹر دے کے جو ہے لین چینج کرنا میرے کو نہیں معلوم تھا، یہ روڈ پہ سپیڈ لمٹ اتنی تھی، میں اوور سپیڈنگ کرا، میرے کو سپیڈ لمٹ نہیں معلوم تھی۔ کین یو پلیڈ انوسینس؟ آپ معصوم ہیں، نہیں معلوم ہے بول کے آپ آرگیو کر سکتے کیا؟ اصولی اعتبار سے وہ پولیس والا رحم کھا کر چھوڑ دے پھر بھی اوکے چلو ایک بار غلطی ہو گئی معاف کر دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اصولی طور پر کیا آپ اس طرح سے اپنی انوسینس کی جو ہے بات وہاں پر کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں۔ جب آپ کسی بھی وہیکل کو، گاڑی کو، اسکوٹر کو، بائک کو آپ جب لے کر روڈ پر نکلتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک کے رولز آپ کو معلوم ہوں اور آپ اس کے پابند ہیں، یو ہیو ٹو فالو، وہ رولز فالو کرنا ہے آپ، تبھی تو اسے وائلیشن کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر غلطی، وائلیشن انگلش میں اسپیسیفک ورڈ ہے، مسٹیک اور ایرر الگ چیز ہوتی ہے۔ وائلیشن کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے غلطی کرنا، یعنی یو ہیو ٹو نو، وہ آپ پھر بھی نہیں جانتے تو وہ آپ کی یعنی اگنورینس آپ کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ایکسکیوز نہیں کیا جائے گا، اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو نو۔ بس بالکل اسی طرح میں اور آپ مومن ہیں، میں اور آپ مسلمان ہیں، تو پھر اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو نو واٹ از دیئر ان دا ہولی قرآن، اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو نو واٹ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈن، اور کیونکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم نے اللہ کے آگے بندے بننے کا اقرار کیا ہے، وی ول بی سرونٹس، وی ول بی سلیو، اللہ نے جو چاہا اس کی جو مرضی ہے میں فالو کروں گا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، یہ ہم نے مانا ہے۔ تو پھر اس کی مرضی معلوم کرنا کہ کس چیز سے وہ راضی ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے اور منع کیا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بہرحال جانے انجانے میں ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی شہادت کو چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ صرف ظالم نہیں ہو گئے، اظلم، سب سے بڑے ظالم ہم ہو گئے۔ دا ویری پرپس ہے نا،
جس کے لیے امت وسط بنایا گیا تھا اسی کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے، وہ مین رسپانسبلٹی۔ اچھا پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے سورہ بقرہ ہی میں، یہ 2:140 تھی، اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو 2:159 سے جو ہے وہ بات وہاں پر پھر کنٹینیو ہوتی۔ درمیان کی بھی آیتوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جائزہ لیجئے، ہے نا، کوئی بات میں آپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں بتا رہا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک علیہم لعنت اللہ، نہیں کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جی جزاک اللہ۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے بھی، یکتمون چھپایا، کیا چھپایا؟ ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے نازل کیا بینات اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے باوجود کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان باتوں کو کھول کھول کر کتاب میں بیان کر دیا ہے، پھر بھی وہ چھپا رہے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دو لعنتیں ہیں، اللہ لعنت کر رہا ہے چھپانے والوں پر، لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیج رہے ہیں چھپانے والوں پر، سارے لوگ نہیں بھیج رہے۔ یلعنہم اللاعنون، یہ نظر نہیں آ رہا چاروں طرف اللہ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہیں، اور لعنت کرنے والے ہی لعنت کر رہے ہیں۔ ونس اگین اس آیت اور یہ آیتوں کا کانٹیکسٹ بھی وہی ہے، جب نازل ہوئی تھی تو یہودی چھپا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو پیشن گوئیاں تھیں، جو پروفیسیز تھیں، وہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں، ان پروفیسیز کی بنیاد کے اوپر وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے۔ آج جو مدینہ ہے، مدینہ النبی ہے نا، دا سٹی آف مدینہ، دا سٹی آف دا پروفٹ، اس کا نام شروع سے مدینہ نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب۔ یثرب میں لوگ آ کر، یہ یہودی خاص طور پر اور پھر عیسائی، یہ لوگ آ کر بسے ہی اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے پیشن گوئیوں میں وہ علامتیں پائی تھی، وہ سائنس جو تھے کہ بھئی کہاں پر آئے گا وہ پیغمبر، وہ ریگستان ہوگا، وہاں پر جو ہے کھجور کے درخت ہوں گے، وہ تلاش کرتے ہوئے آئے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، وہ کس مقام پر آنے والے ہیں، وہ اپنی پیشن گوئیوں کی روشنی کے اندر تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس مقام کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہاں پر وہ بسے ہی اسی لیے تھے کہ جب پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوگا تو ہم امیڈیٹلی ان کو ویلکم کر لیں گے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کے پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن جب پیغمبر نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہچان کر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے یعنی کانٹیکسٹ، اگر اوور آل اگر آپ دیکھیں یہ ہے کانٹیکسٹ۔ ان کے پاس تو پیشن گوئیاں تھی، ان کے پاس وہ ساری نشانیاں تھیں، پیغمبر کو بھی ان پرسن وہ پرسنل نشانیاں کیا تھی وہ بھی ان کو معلوم تھی، انہوں نے دیکھ کر پہچان بھی لیا، ساری نشانیاں پیغمبر کی جو ہے ان کے اندر پائی۔ کام کرنا کیا تھا کہ لوگوں کو یہ اطلاع دینا تھا، علم والوں کا کام یہ تھا ہے نا، کہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا، بتانا کہ ارے دیکھو وہ جو پیغمبر جس کا ہم انتظار کر رہے تھے آ گئے ہیں، یہی ہیں، چلو آگے بڑھو، ایمان لے آؤ، ان کی اتباع کے اندر جو ہے لگ جاؤ، یہ ان کا کام تھا کرنا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس گواہی کو چھپا دیا۔ اس وقت کا یعنی شان نزول آیتوں کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ یہودیوں کے سلسلے میں ہی ہے۔
لیکن آج اللہ کی نازل کردہ بینات اور ہدا، ہدایت کو کون چھپا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو آخر میں نازل ہونے والی جو بینات اور ہدایت کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہمارے مطابق، ہم جو مانتے ہیں مسلمان، قرآن ہی ہے نا۔ تو آج اللہ کی بینات اور ہدایت کو چھپانے والا مجرم کون ہے؟ اس وقت انہوں نے چھپایا، آج کون چھپا رہا ہے؟ آج ہم چھپا رہے ہیں۔ اور چھپانے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائن، کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اچھا، ایک اور زاویے سے اس بات کا جائزہ لیجئے۔ اس وقت انہوں نے کیا تھا، یہ یہودیوں کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کا جرم، اس موقع پر تو یہ جرم ہے شہادت کو چھپانا اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپانا۔ اس وقت تو انہوں نے چھپایا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیوں کر رہا ہے؟ ان کا جرم تھا نا، یہودیوں نے چھپایا، ان پر لعنت ہوئی۔ What do we have to do with that؟ میرا اور آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یہودیوں کے جرائم سے یہ ایک جرم ہے۔ اس جیسے اور کئی جرائم اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اور دوسرے یہ یہودیوں کے دیگر جرائم، عیسائیوں کے دیگر جرائم اور پچھلے پیغمبروں کی قوموں کے ان کے جرائم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے جرائم ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیا محض ہسٹری کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنا مقصد ہے اللہ کا، کہ بھئی ہسٹری کی نالج ہو جائے گی، ہے نا؟ یہودیوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر کیا کیا تھا، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہے نا، یہ پیغمبروں کے دور میں لوگوں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کے جرائم کے بدلے میں اللہ نے انہیں کیا سزا دی۔ کیا محض انفارمیشن دینا مقصد ہے، یا پھر ساتھ میں یہ سبق بھی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے فلاں جرم کیا تھا اور انہیں اس طرح ہم نے جو ہے عذاب دے کر دوچار کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، خبردار تم یہ غلطی مت دہرانا، کیونکہ انہوں نے جب یہ گناہ کیا تو انہیں یہ سزا ملی، تم بھی اگر یہ گناہ کرو گے تو پھر وہی سزا ہم تمہیں بھی دیں گے۔ یہی ہوگا نا پرپس۔ تو پھر اس انداز میں سوچیں گے بھی تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی اس زمانے میں انہوں نے چھپایا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، اللہ کی لعنت ان پر پڑی اور لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آج اگر ہم وہی جرم کو دہرائیں گے تو پھر ہم پر بھی اللہ کی لعنت برسے گی اور لعنت کرنے والے ہم پر لعنت بھیجیں گے، ہے نا؟ یہی تو پرپس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں کے واقعات بتائے اور دو براڈ کیٹیگری، ایمان والے، آستھا رکھنے والے، مومن، ہے نا، جو تھے، تو پھر ان کو اللہ نے کیسے بچایا، ہے نا، اور ان پر دنیا اور آخرت میں انعام ہوا، اور وہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اور یہ پرانے مسلمان ہیں، یہ بنی اسرائیل مطلب کون؟ یہ پرانے مسلمان ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ جو یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یعنی ان کے سلسلے کے سارے پیغمبروں پر ایمان لا کر جو صرف یعنی حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے ہو گئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے اس وقت نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ٹائم پر، وہ یہودی کہلائے، جیوز، تو ایمان والے لوگ ہیں، موسوی مسلمان کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑا اور کلیئرٹی کے لیے۔ یا پھر اب وہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ سارے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا، تو وہ عیسائی کہلاتے ہیں، کرسچنز، نصارہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ورنہ ہے تو ایمان والے ہی نا، ہے تو اللہ کی کتابوں کو، سابق کتابوں کو ماننے والے، ہے اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے، وہ سارے پیغمبر وہی جو ہے پیغام لے کر آئے تھے۔ They were Muslims, but instead of being obedient، فرما بردار، مسلم کا جو ارتھ ہے، جو میننگ ہے، فرما بردار، اطاعت گزار، سر جھکا دینے والا، سبمیٹر،
ہے نا، اپنی مرضی کو پروردگار کی مرضی کے آگے جھکا دینے والا، تو وہ نام کے مسلمان رہ گئے اور حقیقت میں عمل وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نافرمانی کا عمل کر رہے تھے، نام کے اوبیڈینٹ، ہے نا، جیسا لقب آج مسلمانوں کا جیسا ہو گیا ہے، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا نا قرآن میں، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام مسلم ہی تھا، سبمٹڈ ون، اوبیڈینٹ، پہلے بھی یہی نام تھا، مگر یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے کہ ہم جو ٹائٹل لے کے جو ہے مسلمان ہوں مسلم ہوں بول کے لے کے جس طرح آج میں اور آپ گھوم رہے ہیں، ایک ایٹریبیوٹ ہے، کیریکٹر ہے جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو بیکم اوبیڈینٹ اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے اوبیڈینٹ، مسلم بننا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلم اوبیڈینس مینٹین کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ مرنے کے وقت تک جو ہے مینٹین کرنا ہے۔ یہ پرانے مسلمان تھے، اوبیڈینس کا دم بھرتے تھے، سابق آسمانی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ تھا، پیغمبروں پر ایمان کا دعویٰ تھا، مگر وہی پیغمبر نے جو آخری پیغمبر کی یا بعد میں آنے والے پیغمبر کی خبر بھی دی تھی، پیشن گوئیاں کتاب میں ان کے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اس کے باوجود جان کر پہچان کر پھر بھی اب ماننا تھا، مگر انہوں نے ضد میں آ کر اہنکار، ایگو، ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ وہ بنی اسحاق اور بنی اسماعیل جو دو بھائی ہیں، جن کا مطلب یہ سلسلہ جو نسل جو چل پڑی، یہ سب بنی اسحاق میں سے تھے، ہے نا۔ اب ان کے لیے وہ ایک ایگو کی یعنی شان میں گھٹ جانے کی ایک بات ہو گئی کہ ارے آخری پیغمبر بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، مگر وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، وہ عرب کے مشرکین مکہ کے جو ہے فیملی میں سے آ گیا وہ، تو اس کو مان لینا یعنی یہ اپنے آپ کو پھر چھوٹا محسوس کرنے لگے کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب محض اس وجہ سے یہ ایگو ہوتا ہے، یہ ایروگنس ہوتا ہے نا، محض اس وجہ سے انہوں نے پہچان کر بھی ماننے کے بجائے چھپانے کا جو یعنی رویہ تھا وہ اختیار کیا۔ یہ تو اب ہم ہیں مسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نے جو بینات اور ہدایت نازل کی ہے تمہیں معلوم کرنا ہے، تمہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں عمل کرنا ہے، اور تمہیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو پھر نہیں پہنچایا تو ازلم ہو گئے، سب سے بڑے ظالم اللہ کی نظر میں، اور پھر اس کا انجام اس آیت کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولئک یلعنہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہے پرپس، وہ سارے واقعات کو جو ماضی میں گزر چکے ہیں مسلمانوں کے لیے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک ریکارڈ بنا دینا، بار بار پڑھتے رہو، کیوں؟ وارننگ، یہ غلطی یہ ہوگی تو پھر اس کی یہ سزا ملے گی، اچھائی یہ کرو گے تو پھر اس کا یہ انجام، اس کا یہ اجر ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر مطلب ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی دعوت کا کام نہیں کرتی، اللہ نے جو ہدایت اور بینات نازل کیے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم خود یعنی ہماری زندگی خود جو ہے، ہماری میجورٹی کی زندگی اس سے خالی ہے، وی ڈونٹ نو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، معلوم ہی نہیں، اکثریت کو نہیں معلوم۔ پھر اس سے کچھ بہتر لوگ ہیں جو ترجمے سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ان کو کچھ حد تک جو ہے جتنا وہ مطالعہ کرتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے، پھر اس میں سے چھٹ کر اور کم کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عربی بھی سیکھی اور پھر عربی سے یعنی ڈائریکٹلی وہ کچھ سمجھنے کی جو ہے کوششیں کر رہے ہیں، اور بہرحال انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، سارے انسان ہی ہیں، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے نا، لیکن اگر اللہ نے وہ غلطی ہم پر واضح کر دی، بھئی ایک بات میں مانتا ہوا آ رہا تھا، ہے نا، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں پرسنل اپنی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تیلگو زبان سے کراہیت، ایک ذرا سا ناپسندیدگی، کراہیت تھی میرے اندر۔ جب 9th کلاس کے اندر میں عمان سے مطلب ہماری فیملی انڈیا آئی تھی، تو اب جو بستی کے اندر ہم رہ رہے تھے، مسلم ماحول، کسی نے کہہ کر سکھایا نہیں، مگر ایک آٹومیٹیکلی جو سب کا بیہیویئر، انداز، رویہ ہوتا تھا،
بولے دھیڑی زبان ہے، دھیڑوں کی لینگویج. اپن تو اردو بات کرتے ہیں، اپن تو مسلمان ہیں. یہ مطلب یہ کراہیت کا ایک پہلو میرے اندر بھی یعنی آ گیا تھا. اور یعنی ڈیلیبریٹلی اب وہاں پر جب 9th اور 10th اسٹینڈرڈ کے اندر انڈیا آنے کے بعد SSC سلیبس کے اندر سیکنڈ لینگویج سلیکٹ کرنا تھا تو تیلگو کا آپشن تھا. تیلگو نہیں سلیکٹ کر کے جان بوجھ کے اسپیشل انگلش سلیکٹ کرے. انگلش اچھی ہے پہلے سے، پھر بھی اسپیشل انگلش. کئی کو بولے تو نہیں تیلگو نہیں ہونا، ہمارے کئی کو تیلگو. ایک رویہ اپنا ذاتی بتا رہا ہوں. لیکن اچھا کیا سمجھ رہے ہیں اس رویے کو لے کر کے؟ یہ اسلامک رویہ سمجھ رہے ہیں اس کو. میں سمجھ رہا تھا کہ اسلامک اگر کوئی لینگویج ہے تو پھر وہ تو ہماری عربی، ہماری اردو اور ہماری فارسی ہے. باقی سب کیا ہے؟ دھیڑوں کی لینگویج. اچھا پھر اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ تھا، وہی رویہ انگلش کو لے کے نہیں تھا. اب اگر 3 ہی لینگویج اسلامی لینگویجز ہیں، عربی اور اردو اور فارسی، تو پھر باقی سب غیر اسلامی لینگویجز ہو گئے نا. تو وہی پھر رویہ انگلش کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اصولی اعتبار سے، ہے نا. ایک اسٹینڈرڈ رویہ نہیں، وہ اسٹینڈرڈ وینڈرڈ کچھ بھی نہیں تھا. انگلش کے تعلق سے کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اپنا پورا کیریئر انگلش میں بنانا تھا. اب انگلش پڑھیں گے تو پڑھے لکھوں میں شمار ہوئیں گا، اور پھر اب جو بھی کریں گے آگے چل کے ڈاکٹری کریں گے، انجینئرنگ کریں گے، BCom وغیرہ جو بھی کرنے والے ہیں فیوچر میں، تو پھر یعنی اس کے ذریعے سے اپنا جو ہے زندگی کمانے، مطلب زندگی میں جو ہے کمائی کرنے کا وہ ذریعہ بننے والی تھی. تو اس کے ساتھ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. ہاں کبھی کبھی ایسا ایک آتی تھی بات ادھر ادھر سے کہ نہیں گوروں کی لینگویج ہے، مگر اب ہے نا آرام سے اس کو جھٹک دیے، کیونکہ اب اپنے فائدے کی چیزیں تو کہیں کو چھوڑیں گے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے اندر زندگی گزاری. اچھا دین سمجھ کے گزاری، میں آپ کو بتا رہا تھا، ہے نا. لیکن پھر جب قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو پھر پتا چلا کہ ہر لینگویج اللہ کی ہے، بلکہ لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کیا کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، آیت یہ شروع ہو رہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا کیا؟ خلق السماوات، آسمانوں کی کریشن، والارض، اور زمین کی کریشن، واختلاف السنتکم، اور تمہاری لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا. ارے لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشانی آپ کو اپنے منزل کی طرف ڈائریکشن دیتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. سائن یعنی یہ ڈفرینس کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کریں گے تو جو یعنی حیرت انگیز آپ کے سامنے یہ بات کھلے گی کہ واٹ اے میریکل، کس طرح الفاظ کے ذریعے سے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے سارے الگ الگ لینگویجز کے اندر. تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس سے اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ سے اور قریب ہوں گے. ساری لینگویجز اللہ کی ہیں، اور ہم کیا کر رہے تھے اب تک کا رویہ؟ سلیکٹیولی بعض لینگویجز کو ہم جو ہے نفرت کر رہے ہیں، کراہیت کر رہے ہیں. اب جب حق سامنے آ گیا، یہ حق سامنے آنے کی ایک مطلب مثال کے لیے میں یہ اگزامپل سمجھا رہا ہوں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں. مسلم کا مطلب اوبیڈینٹ، سبمیٹڈ ون، اپنی مرضی نہیں، میرے کو پسند نہیں ہے نہیں چلتا یہاں پر. اللہ کی زبان ہے، ساری زبانیں اللہ کی ہیں. تو پھر اب کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کی کوئی ایک زبان سے بھی آپ نفرت کراہیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی سے آپ نفرت اور کراہیت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. تو رویہ کیا تھا؟ رویہ اپنا منمانی تھا، اسلام کے نام سے کر لے رہے تھے. لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنا سر جھکا دینا چاہیے اللہ کی مرضی کے آگے. نہیں ہے اللہ، میں اب تک جو کرا غلط کرا، نہیں معلوم تھا غلط کر لیا، اسلام کے نام سے کرا اور بڑی غلطی. اسلام کے نام سے خالی پرسنلی میرے کو پسند نہیں ہے ایسا نہیں تھا. اسلام ہر جگہ، اسلام، قرآن، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نامہ لے لے کے نفرت کے رویے جو ہے کرتے رہے. اب پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو پورا غلط کرے، الٹا کرے. تو پھر اب توبہ کرنا اور سارے لینگویجز سے محبت کا، رسپیکٹ کا، ہے نا، احترام کا جو ہے معاملہ کرنا، اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا کہ کیسا حیرت انگیز یہ سسٹم ہے کہ الگ الگ لینگویجز ہیں، ایک لینگویج دوسرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، مگر
لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے, پوری زندگی کا, پورا سوسائٹی کا نظام چل رہا, ملک کے ملک چل رہے, کمیونیکیٹ کر رہے لوگ. حیرت انگیز چیز ہے. کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. رویہ بدل دینا ہے نا. تو پھر یہ بات, یعنی اس مین غلطی کی طرف اگر ہم واپس آ جائیں تو پھر اس میں کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں نے جو ہدایت اور بینات نازل کی, نہ صرف یہ کہ تم اسے معلوم کر کر تم اس پر عمل کرو گے, بلکہ پورے محبت اور احترام کے ساتھ میں تم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ گے. وہ پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. اور اگر چھپاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ میری لعنت ہوگی, میں لعنت بھیجوں گا, ہے نا. اور لعنت کرنے والے لعنت بھیجیں گے. اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون, ہے نا. تو پھر اب غلطی سمجھ میں آ گئی تو پھر اب کرنا کیا چاہیے؟ سبمٹ کرنا چاہیے. اللہ اب تک نہیں معلوم تھا, انجانے میں کرائم ہو گیا, انجانے میں غلطی ہو گئی, اللہ اب سے کروں گا, کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, اب معلوم کروں گا. طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کا طریقہ ہے نا. نماز پڑھو بول کے اللہ تعالیٰ حکم دے دیے قرآن میں, اقیموا الصلاۃ بولے چھوڑ دیے, پھر اس کے بعد روزے رکھنے کا حکم دیے اور پھر بس چھوڑ دیے بغیر کوئی انسٹرکشن کے چھوڑ دیے. اب لوگ کنفیوزڈ ہیں کیسا رہنا ہے بھائی, روزے کب جو ہے شروع کرنا, روزہ کب ختم کرنا, نماز کتنے بار پڑھنا ہے نا, ایک ٹائم میں کتنے رکعت پڑھنا ہے. کنفیوژن ہے کیا؟ اللہ نہیں بتایا, اللہ کے رسول نہیں بتائے نا, ہر چیز بتائے, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج سب بتائے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ شہادت کیسے ادا کرنا, گواہی کیسے دینا, دعوت کیسے دینا بتائے. اللہ تعالیٰ بہت بردبار, رائل, محبت والا, عاجزی, انکساری والا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے. وہ طریقے کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور اس کو سیکھنا اور پھر یہ کام کرنا شروع کر دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرے تھے. کیونکہ ایسا کریں گے تبھی معافی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ہے 2:159 میں لعنت کا ذکر ہے چھپانے والوں پر. 160 اگلی آیت کے اندر اللہ نے کہا الا الذین, لعنت میں ہوں گے وہ سب چھپانے والے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپایا, سوائے ان لوگوں کے, الا الذین, سوائے انہی لوگوں کے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ الذین, یہ اولئک, یہ کیا ہے؟ یہ ایک گروپ آف پیپل میں سے پھر کچھ اسپیسیفک لوگوں کو الگ کرنے کی بات ہے. یعنی لعنت میں ہے سب کے سب چھپانے والے. یعنی ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی اگر چھپا رہی تو یہ اوور ویلمنگ میجورٹی لعنت میں ہے انڈین مسلمس کی. خاص طور پر اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے بات کریں, نہیں کر رہے دعوت کا کام, سب لعنت میں آ گئے. الا الذین, سوائے انہی لوگوں کے. اب کوئی کون بچے گا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں, سوائے انہی لوگوں کے. کون کون ہیں وہ؟ الا الذین تابوا, جو توبہ کریں گے, واصلحوا, اپنی اصلاح کریں گے, اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے, وبینوا, اور جو کچھ اب تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے. اولئک اتوب علیہم, فاولئک اتوب علیہم, ویری امپورٹنٹ. تو پھر ایسے لوگوں کو ہی میں فوراً معاف کروں گا. کیسے معاف کروں گا؟ فوراً. فا جو آیا نا, فاولئک اتوب علیہم, اس کو کہتے ہیں فاء فجائیہ. عربی, قرآن کی عربی اگر آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے تو پھر کسی جاننے والے سے ریکنفرم کریے, ہے نا. اللہ تعالیٰ جب کبھی کوئی بھی کام بہت جلد, بہت تیزی سے, فوراً کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فا کا استعمال کرتے ہیں. فاولئک اتوب علیہم, یعنی چھپانے والے لعنت میں ہیں. کتنی جلدی نکلیں گے لعنت میں سے؟ بہت جلدی نکال دوں گا, بہت جلدی معاف کر دوں گا, مگر 3 کام کرنے ہوں گے. کیا ہیں وہ 3 کام؟ الا الذین تابوا, سوائے یعنی لعنت سے نکالے وہی جائیں گے جو توبہ کریں گے. توبہ کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے کنڈیشنز میں سے یہ ہے کہ آپ کو غلطی معلوم ہو, بھائی میرے سے یہ غلطی ہو رہی تھی, اس کو ایکنالج کرنا, ہاں نہیں ہوئی یہ غلطی, میرے سے ہوئی. پھر آپ اس کے اوپر شرمندہ ہوئیں گے, نادم ہوئیں گے, آپ روئیں گے, معافی مانگیں گے, ہے نا. اور توبہ یعنی اللہ کی طرف پلٹنا. اب تک کیا تھے؟ منہ پھیر کے تھے, اللہ کی مرضی کچھ اور تھی, اللہ کا حکم کچھ اور تھا, اپن بے پرواہ ہو کے اس سے منہ پھیر کے اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے. توبہ کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے, پلٹے, اب نہیں اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے.
ہے نا، غلطی کا احساس کرتے، کتنی بڑی غلطی تھی کہ اللہ کے سامنے بڑے ظالم بن گئے، اس کا احساس کرتے ہوئے غلطی پر معافی مانگ. معافی میں بھی پھر دو پہلو ہیں. توبہ کریں گے تو حقوق اللہ اگر ادا نہیں کیے اللہ کے حقوق، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. اور حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق. یہ بندوں کا حق تھا نا کہ ان تک یہ حق پہنچایا جائے، یہ ہدایت اور بینات ان تک پہنچائی جائے، ہے نا، تاکہ ان کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت بن جائے. تو بندوں کے حقوق تھے جو ہم ادا نہیں کر رہے تھے، تو پھر بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. جسے یہ پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا ہے نا، اس کا حق مارا ہے ہم نے، اس تک یہ پیغام پہنچانے سے پہلے معافی بھی مانگنی پڑے گی. یہ توبہ کے اندر آتا ہے. الا الذین تابوا واصلحوا. اب سیکنڈ سٹیپ، غلطی ریئلائز ہو گئی معافی مانگ لینے کے بعد، اپنی اصلاح کر لینا، کریکشن کر لینا. اور کریکشن کے اندر، اصلاح کے اندر اس کام کی تیاری، اس کام کو سیکھنا بھی آتا ہے. دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ کیونکہ پھر جا کر وہی بیتوکے طریقے سے قرآن کے خلاف نہیں کرنا ہے. لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، ہے نا، دبانے کی، پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، ان کے پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے کتابوں کی جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. بہت رسپیکٹیبل، بردبار، رائل انداز کے اندر، رسپیکٹفل انداز کے اندر جو ہے ان سے بات کرنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں ان سے بات کرنا، محبت سے ان سے بات کرنا ہے، اور وہ پیغام پہنچانا ہے، رشتے جوڑتے ہوئے پہنچانا ہے، سیکھنا ہو. اور پھر لاسٹ میں وہ بیان، تینوں کام جو اب تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہ تینوں کام کمپلسری ہیں. یہ تینوں کریں گے، جیسے ہی کریں گے اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسا کرنے والوں کو میں فوراً معاف کر دوں گا، وہ لعنت ہٹ جائے گی ہم پر سے. کرنے والوں کو سب پر سے نہیں. یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ، یہ بحث لاتے لوگوں کے سامنے، بھائی یہ ذمہ داری ہے، یہ ادا نہیں کر رہے تھے، دیکھو اللہ کی لعنت میں پھنسے ہوئے. بولے تو اب اس کے بعد اگلی ڈسکشن کی اور آرگیومنٹ کی بات کیا آتی سامنے؟ ارے بھائی آپ یہ کیا بول رہے ہیں، دعوت کا کام فرض عین تھوڑی ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے. تھوڑے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ادا کر لیں گے، جیسا نماز جنازہ ہوتی ہے یا اعتکاف کی عبادت ہوتی ہے نا مسجد میں رمضان کے موقع پہ، بستی کے کچھ لوگ اگر کر لیے تو پھر سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. ایسے فرض کو کیا بولتے؟ فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یہ کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈو اٹ. وہ بحث چھیڑ دیتے. اب اس میں ڈسکشن، نہیں ایسا کیسا بول رہے ہیں آپ، سب جنے کرنا کیسا، سب جنے پریکٹیکلی ہوتا کیا، سب کرتے کیا، کر سکتے کیا، نہیں ہوتا نا، نہیں بولے نا. بھائی وہ مرحلے سے آپ آگے نکل گئے، یہاں پہ وہ ڈسکشن نہیں ہے. وہ کون سے فیز میں ہے فرض؟ کبھی سرکمسٹانسز کی بیسس پر دعوت فرض عین بھی ہو جاتی ہے اور فرض کفایہ بھی ہو جاتی ہے. سمپل انداز میں سمجھیں گے تو اگر اسلام کا غلبہ ہے، لوگوں کو بہت بڑی حد تک جو ہے لوگوں کو اسلام معلوم ہو گیا، لوگ قبول کر لیے، اللہ کی بندگی ہے نا، پرمیشور کی اپاسنا، اطاعت قبول کر لیے، میجورٹی کر لیے. اب تھوڑے سے لوگ آؤٹسکرٹس میں، بارڈرز کے اندر ہیں، الگ الگ مطلب ملکوں کے اندر ہوں گے، ہے نا، جہاں تک ابھی بات نہیں پہنچی. تو پھر یہ بڑی میجورٹی کے کچھ لوگ جا کر وہاں پر دعوت کا کام کریں گے، باقی لوگ کیا کریں گے، اپنی اصلاح وغیرہ یہاں پر اس چیز کا اہتمام کریں گے. یہ سچویشن ہے نا، جس کے اندر پھر وہ فرض کفایہ کی صورت اختیار کرتی ہے دعوت. ورنہ دوسرا سچویشن کیا ہے؟ جب اسلام مغلوب ہے، لوگ کوئی پابندی نہیں کر رہے ہے نا، میجورٹی جو ہے بغاوت کر رہی ہے یا پھر جانتی نہیں ہے کہ اللہ کا احکام، اللہ کے احکام کیا ہے. ویسے موقع پر کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہو جائے گی، یہ فرض عین ہو جائے گا. یہ الگ ڈسکشن ہے ٹوٹلی، اس سے بہت آگے نکل گئے. اللہ نے جگایا، بار بار الگ الگ سزائیں دے کر اللہ نے جگایا، لیکن پھر بھی نہیں جاگے. ہر سزا کو اگنور کرتے ہوئے اس کام کو پھر بھی چھوڑے رکھا. تو پھر وہ نوبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. آپ ابھی، میں اور آپ اس وقت لعنت میں، اور اب جب لعنت میں گھر گئے ہیں ہماری میجورٹی، تو پھر اب نکلے گا صرف وہی جو یہ تین کام کرے گا. اور یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ فوری معاف کرے گا.
کیونکہ پھر اس میں ایک اور بات جو لوگوں سے ڈسکشن کرنے، بات چیت کرنے میں، جوابوں میں جو ہے ڈسکشن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے آپ جو بات بول رہے ہیں دعوت دینا صحیح ہے، بالکل 100% دعوت کا کام کرنا چاہیے، مگر آپ جو بتا رہے ہیں نا یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے. ہمارے کو امیڈیٹ سولوشن چاہیے، یہ جو پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہم کو امیڈیٹلی اس سے جو ہے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا نا اس آیت کے اندر امیڈیٹ نکالتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ 3 کام کرنے والوں کو میں فوراً معاف کروں گا، فوراً لعنتیں ہٹ جائیں گی. سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن، اٹ از اے ویری شارٹ ٹرم سولوشن، اٹ از دی شارٹیسٹ ٹرم سولوشن. یہ کام کرنا، یہ تینوں کام کرنا، توبہ، اصلاح، بئی. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں. اس بات پر اللہ تعالیٰ یہ آیت کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رحم کی امید اگر تم نے اللہ کے علاوہ جس کسی سے جوڑی ہوئی ہے نا، ہم جانتے ہیں ہم نے جوڑی ہوئی، کوئی الگ الگ بی جے پی کے علاوہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے یہ امید جوڑے ہوئے ہیں مسلمان کہ ان کو سپورٹ کر کے ان کو جتا دیے تو سیف ہو جائیں گے. یس اور نو؟ بعض لوگوں کا وہ ہے دلتوں کو اویئر کرو، جے میم اور جے بھیم کی اسٹریٹجی اختیار کرو، ان کو بھائی بناؤ، ان کی میجورٹی ہے، انہوں ساتھ میں ہو گئے تو ہم سیف ہو جائیں گے. ایسی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے مسلمانوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ لوگ سیفٹی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی رد کرتا ہے اس آیت کے اندر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں معاف کرنے والا، میں ہی ہوں رحم کرنے والا. یہ معاملے میں اللہ کے اس دائرے کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر، اس کے بتائے ہوئے ضابطے کے اندر آئے بغیر سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا کرے تو سیف ہو جائیں گے، ویسا کرے تو سیف ہو جائیں گے. آپ کو سیفٹی ملنے والی نہیں ہے، آپ پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. میں ہوں رحم کرنے والا. یہ کریں گے تو پھر رحم کیا جائے گا، ورنہ رحم نہیں کیا جائے گا. یہ دنیاوی انجام کی حد تک یہ 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی کے کنٹینیویشن میں اگلی 2 آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آخرت بھی برباد ہونے والی ہے. یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت اور بینات کو چھپانے والوں کی آخرت بھی ہمیشہ کے لیے برباد ہوگی. وہ اگلی 2 آیتوں میں ہے. وقت ہو گیا ہے تو میں اس موقع پر نہیں جاؤں گا، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ان آیتوں پر بھی ہم بات کریں گے. یہ صرف دنیا کے گھاٹے کا، دنیا کے نقصان کا معاملہ نہیں ہے، آخرت بھی برباد ہونے والی ہے ان اکثر لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہے نا. یہ بڑی سنگین باتیں ہیں، اسی لیے اتنی دردمندی کے ساتھ میں، ہے نا، یہ ریکویسٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں کہ غور کرو. میری بات نہیں ہے، میں صرف رکھنے والا ہوں آپ کے سامنے. بات قرآن کی ہے. آپ جائیے، چیک کریے، آیتوں کو کھولیے، ویریفائی کریے، ہے نا، سمجھ کر مانیے، مگر ذرا کریے کچھ، ہے نا، کیونکہ ایگزٹ کا ٹائم بہت قریب آ گیا ہے. اللہ نکال رہا ہے ہمیں، ہے نا. اللہ قوم کی تبدیلی کر رہا ہے جس میں ہم کچرے کے ڈبے میں جو ہے ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جانا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور انٹینسیفائی ہوگا وہ، اور بہت بری طریقے سے، ہے نا، ذلیل و خوار ہو جائیں گے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، ہے نا، اور سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.